الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ ہر ایک کے لیے شفیق بن کر کے آئے، مہربان بن کر کے آئے۔ جیسے اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، ایسے ہی آپ بھی اپنی امت کے لیے غفور بن کر کے آئے۔ رحم سب سے زیادہ آپ کے دل میں اپنی امت کا تھا، درد سب سے زیادہ آپ کو اپنی امت کا تھا، اور وہی فکر اور وہی درد اور وہی غم آپ آخر وقت تک کے آپ کے ساتھ میں رہا۔ آپ ایک مرتبہ ایسے ہی غمگین حالت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فکر مند تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس میں بھیجا ہے اور آپ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ آپ نے کہا مجھ کو میری امت کا غم ہے۔ تو فرما برداروں کا غم ہے یا نافرمانوں کا غم ہے؟ میرے بھائیوں، اتنی غمگینی حالت کے اندر اور ایسے اپنی امت کے احساس کے اندر آپ ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ کو جبریل علیہ السلام جیسے بڑے فرشتے کو بھیجنا پڑا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ میرے نبی غمگین کیوں ہے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہ ہو کہ میرے نبی کو کیا غم ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود صرف آپ کی محبت کے اندر، آپ کی عظمت کے اندر اللہ نے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے پاس میں بھیجا کہ آپ کو کس چیز کا غم ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو جو غم تھا وہ آپ کو میرا اور آپ کا غم تھا، میرا اور آپ کا درد تھا، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، شفیق بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ سب سے زیادہ اپنی امت سے نرم اور شفقت کے ساتھ میں پیش آنے والے، سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ اپنی امت کو یاد کرنے والے۔ پوری دنیا نے اور آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا نبی گزرا ہے اور نہ آپ کے بعد میں، تو نبوت کا اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ آپ کے جیسا نہ کوئی نبی گزرا ہے اور نہ ہی گزرے گا، نہ کوئی آیا ہے نہ ہی کوئی آئے گا۔ آپ کو نبیوں کا سردار بنایا گیا، آپ کو نبیوں کا سرتاج بنایا گیا۔ جو نبی نبیوں کی امامت کرے وہ نبی کیسا نبی ہوگا، جو نبیوں کا سردار کہلائے وہ نبی کیسا نبی ہوگا۔ وما محمد الا رسول، جس کی نبوت کی، رسالت کی قسم قرآن کھا رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آپ سب سے زیادہ اپنی امت کو چاہنے والے، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کیوں نہ اپنے نبی کو تمام چیزوں سے زیادہ چاہیں، پیار کریں، محبت کریں۔ آپ کی عظمت، آپ کی محبت ہمارے اپنے دلوں کے اندر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم اس وقت تک کہ کامل مومن، کامل مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے مالوں سے زیادہ، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہاری بیوی بچوں، تمہارے جائیداد سے زیادہ میں تمہارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبت والا نہ بن جاؤں، عظمت والا نہ بن جاؤں، تم اس وقت تک کہ مومن نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آج میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج انگلی اٹھائی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کہیں پر آپ کی عظمت کو، آپ کے وقار کو جھٹلایا جا رہا ہے، اور آج ہم سب میرے بھائیوں، ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم کو کیا ہو گیا؟
اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ہم کو وہ گستاخی نظر آ رہی ہے، لیکن میرے بھائیو ہم 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنی خود کی ذات کے اندر دیکھیں کہ میں کتنی گستاخی کر رہا ہوں، میں نے کتنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، میں نے کتنی سنتوں کو زندہ کیا، یا پھر میں نے کتنی سنتوں کو چھوڑا، کون سا نبی کا طریقہ میری اپنی زندگی میں ہے، کون سا نبی کا راستہ میں اپنا رہا ہوں، نبی میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے گئے اور میں نبی کی سنتوں کو کتنا زندہ کر رہا ہوں، کیا میں نبی کے دل کو راحت پہنچا رہا ہوں یا میں اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہوں؟ ہم خود اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ میری اپنی ذات سے اللہ کے دین کو، اللہ اور اللہ کے رسول کو کتنی راحت پہنچ رہی ہے، میری اپنی ذات سے دین کو کتنا نفع ہو رہا ہے، یا میری اپنی خود کی ذات سے دین کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم خود اپنے اندر غور کریں، ہم خود اپنی ذات کے اندر فکر کریں۔ آج ہم نے سب کی فکر کری لیکن دین کی فکر نہیں کری۔ آج ہم سب نے دنیا کے چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، ہم نے ہر چھوٹے بڑے کام کو اہمیت دی لیکن دین کو اہمیت نہیں دی۔ جس دین نے ہر ایک کے حقوق بتائے، جس نبی کی سنت و شریعت نے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بتایا، آج اسی دین سنت شریعت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کیا اس کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ جس نے ماں باپ کا حق بتایا، بہن بھائی کا حق بتایا، بیوی بچوں کا حق بتایا، رشتہ دار کا حق بتایا، ہر چیز کا حق بتایا، لیکن میرے بھائیوں سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا حق ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑا کام ہے ہماری خود کی اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کا کام ہے۔ ہم خود اپنی ذات سے لے کر کے عالم میں بسنے والے انسانوں کی کیسی فکر کرنے والے بن جائیں، دنیا کا ہر بسنے والا انسان کیسے جہنم سے بچ جائے اور کیسے جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی فکر تھی، یہ میرے اور آپ کے نبی کی فکر تھی، یہ میرے اور آپ کے حبیب کی فکر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم سب آج نام لیوا ہیں۔ اس لیے ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے، ہم خود بھی دین سیکھیں، دوسروں کو بھی دین سکھائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔